اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے، بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا نا، وہ دو جہاں کے دولہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ آقا تو آرام کر رہے تھے اور سارا عالم سجایا جا رہا تھا، تیاری کی جا رہی تھی، قربان میں شان و عظمت کے سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ معراج کی رات فرشتوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر آج کی رات میرے آقا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، تمام نبیوں کی تمام رسولوں کی امامت فرمائی، میرے آقا کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ کے طبقات دیکھے، عرش پہ بلایا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک رات ہے، ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس سے پہلے کہ میں کچھ معراج کے واقعے کی تفصیل بیان کروں، معراج کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء آئے نا، سب کو معجزات عطا کیے گئے، اللہ نے سب کو معجزات دیے، مگر میرے آقا وہ ہیں، محبوب خدا ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے گئے، میرے آقا کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا، وہ سارے معجزات ٹوٹل کر لیں تو وہ بھی نبی پاک کو عطا کیے گئے، اور پھر کچھ خاص معجزات بھی دیے گئے جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا، یہ نارمل ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی بات ہے، اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپا ہوا، حضور اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔
تو یہ اتنا بڑا معجزہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو, حکمتیں بھی سمجھ لو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دونوں معجزات دیے گئے نا, قرآن اور معراج, یہ بڑی کمال کی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے نا, ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے, تو اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا, کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو علاج ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں, مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے, آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ, تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا, جادوگروں کا دور تھا, طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے. اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا, آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. ید بیدا دیا, آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا. یعنی جیسا دور تھا, جیسے لوگ تھے, ویسا معجزہ. اب نبی پاک کا جو دور تھا نا, عرب کے لوگ تھے, ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے, ہمیں اچھا بولنا آتا ہے, انٹلیکچوئلز تھے. میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی. عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے, عجمی. ہم کون ہیں؟ عجمی. کتنا شوق سے بتا رہے ہو, آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے, ہم عربی ہیں, باقی ساری دنیا گونگی ہے. گونگا, بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں. یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا ہمیں ہی آتا ہے, عربیوں کو بولنا آتا ہے, باقی ساری دنیا عجمی, ہم عجمی ہیں, ہے نا. یعنی ایسا دور تھا. ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے, الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے, تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے. اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے. اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی, کیسے جملے عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا تو بڑے بڑے فصحا, بلغا, انٹلیکچوئل, جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, وہ گنگ ہو جاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے, کدھر سے سیکھ کر آئے. بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے. تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا. میرے آقا تو آخری نبی ہیں, قیامت تک دور نبی پاک کا ہے. تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی, جہاز بن گئے, راکٹ بن گئے, اسپیس اسٹیشن بن گئے, سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے, موبائل فون آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا. تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا, آج تو سائنس کا دور ہے, بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے, پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف. ہے دنیا نے بڑی ترقی کی ہے, نو ڈاؤٹ, گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. مگر سنو, میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا, نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا, بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کی, جنت کی سیر کی, جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے, رب کی بارگاہ میں حاضری دی. یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم ہے. دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ. آقا دروازہ کھول کر گئے تھے, واپس آ گئے, پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے. وضو کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر. میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے. یہ کیسا ٹریول تھا, یہ کتنی سپیڈ تھی. اللہ اکبر. اب عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا, سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے. تو سبحان اللہ. اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو. میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے, گھڑی ہوتی ہے نا, اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا, پھر سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہیں.
جان چلی گئی تھی عالم رک گیا تھا، آقا واپس آئے دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ بریلی کے تاجدار یہی تو بات فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اچھا اب 27ویں رات ہو گئی اور صبح ہوئی تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں۔ ابو جہل تھا اس زمانے میں کفاروں کا سربراہ، اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا اور نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے، آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے۔ پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں، اب یہی کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی، یا خواب میں گئے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا کہ ایک رات میں عشاء میں بھی آپ یہیں تھے، فجر میں بھی آپ یہیں ہیں، جہاز میں بھی جائیں تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے۔ پرابلم یہ تھا کہ مکہ پاک سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا جو راستہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ کوئی اونٹ پر جائے، گھوڑے پر جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے، واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگتا ہے۔ تو نبی پاک فرما رہے رات کو گیا اور واپس بھی آ گیا، تو وہ مذاق اڑانے لگے، وہ ایمان والے تو تھے نہیں۔ اچھا اب لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، آج ان کے دوست کو ان سے بہکا دیتے ہیں۔ وہ لوگ فوراً چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، اب باہر آئے کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ وسوسہ آ رہا ہے۔ کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں۔ آئے ہائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ صدیق اکبر کا نام صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا پڑ گیا۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر تم تو بڑے عقل مند ہو، اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا یہ تو زمینی خبریں ہیں، ہمارے آقا تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم اس پر بھی تصدیق لائے ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ آقا فرماتے اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے۔ وہ فرماتے جبریل آتے ہیں قرآن لے کے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کہتے جبریل آتے ہیں۔ وہ کہتے قرآن رب کی کتاب ہے، ہم مانتے قرآن رب کی کتاب ہے۔ جب اتنی باتیں مانتے ہیں تو اگر یہی محبوب کہہ رہے ہیں بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ہم نے یہ بھی ماننی ہے۔ لیکن سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑا پیارا سبق سکھا دیا ہے۔ ہاں یہ ذرا میں وسوسہ بھی آج کلیئر کر دوں اور عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ذرا پرابلم یہ ہے کہ 27ویں رجب کی صبح 2 قسم کے گروہ تھے، ایک کو پرابلم تھی، ایک کو تکلیف تھی، ایک کو اعتراض تھا کہ نبی پاک کیسے ہو کر آ گئے، اور ایک گروہ وہ تھا جو صحابہ کا تھا، وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آقا کو معراج نصیب ہو گئی ہے، میرے آقا رب کا دیدار کر کے آئے ہیں، ہم ہیں وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہر سال آج بھی دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں، جب بھی معراج کی رات آتی ہے عاشقان رسول جھوم رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے، جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں۔ ہم تو الحمدللہ صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں، اور صدیق اکبر نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں،
ہاں ہمارا کام لبیک کہنا ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہم نے بالکل مان لینا ہے۔ ہر بات عقل میں آئے یہ ضروری نہیں۔ آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو کہتے کہ بندہ جہاز میں بیٹھ کر اڑے گا تو لوگ مذاق اڑاتے، کوئی یہ کہتا کہ جناب ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں کو امریکہ میں بیٹھ کر بھی دیکھ لے گا تو لوگ مذاق اڑاتے۔ آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اس کے موبائل میں موجود ہے۔ ارے جب تم کنیکشن کے ذریعے یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بات کر سکتے ہو تو اگر اولیاء کرام روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھ لیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم دنیاوی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں، وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کسی کو کیوں اعتراض بنتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا ایک وسوسہ کریٹ کرتے نا لوگ، ہم کہیں ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے، معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی۔ نبی پاک کو جو معراج ہوئی نا وہ جسمانی نہیں، وہ خواب میں ہوئی تھی، یہ اعتراض آتا ہے۔ چلے اس کی بھی کاٹ کر دیتا ہوں، لاجیکلی جواب، سمپل جواب۔ آپ کبھی صبح اٹھیں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہو یا چھوٹا بھائی ہو اور وہ اٹھ کر کہے کہ ابو رات میں لاہور بھی گیا، اسلام آباد بھی گیا، کراچی بھی گیا، پھر صبح اٹھا تو اپنے بستر پر ہی تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی رات کو گھومتا ہی رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، خواب میں کوئی کہیں بھی چلا جائے کوئی پرابلم ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے نا، سبھی گھومتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک نے جب 27 رجب کی صبح یہ اعلان کیا کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، ابو جہل اور اس کے چیلوں نے جو اعتراض کیا، وہ اعتراض کیوں کیا پھر؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھدار لوگ میری بات سمجھیں گے۔ اگر نبی پاک کا یہ اعلان تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو اعتراض تو کوئی نہ کرتا۔ آقا نے اعلان ہی یہ فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر ہو کر آیا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعتراض کرنا، یہ جھگڑا بننا، یہ آرگیومنٹ ہونا بتا رہا ہے کہ میرے آقا کا دعویٰ یہی تھا، نبی پاک کا اناؤنسمنٹ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس ہو کر آیا ہوں۔ تو سبحان اللہ، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو ان کے جسم اقدس کے ساتھ، روح مقدس کے ساتھ سبحان اللہ یہ سیر کروائی ہے۔ اللہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمیں اس کی قدرت پر یقین ہے۔ اچھا جناب، یہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب آؤ، ان کفار سے صبر نہیں آیا نا، ان کو کہا اچھا آپ واقعی ہو کر آئیں؟ کہا ہو کر آئیں۔ اچھا یہ بھی انہیں پتا تھا کہ یہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں، نبی پاک کبھی جسمانی طور پر بیت المقدس نہیں گئے، انہیں معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں، آپ رات گئے؟ فرمایا ہاں میں گیا۔ کہا اچھا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہو۔ کہ یہ بتائیں بیت المقدس کی مثال دے رہا ہوں، کتنے پلرز ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ کبھی گئے تو نہیں ہیں، اگر یہ واقعی گئے تو بتا دیں گے۔ اچھا یہ بڑا ٹپیکل کویسچن تھا۔ اب مثال دیتا ہوں، میں آج بیان کر رہا ہوں، اب میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو کوئی مجھے کہے بتاؤ آپ گئے تھے؟ میں کہاں بتاؤ جس گوڈاؤن میں گئے تھے اس کے پلر کتنے ہیں؟ تو میں نے پلر تھوڑی گنے ہیں بھائی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے۔ کوئی کہہ یار آپ بیان کرنے گئے تھے، بتائیں پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے؟ میں بیان کرنے گیا تھا، چیزیں نوٹ کرنے تو نہیں گیا تھا کہ کتنی لائٹیں کتنے پنکھے ہیں۔ اب نبی پاک سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا کہ آپ واقعی گئے تھے؟ کہاں؟ تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں؟ اب انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں۔ وہ رب کے حبیب ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس دن کیا ہوا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سامنے، ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹلی، جناب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ 1450 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا۔ آقا کی نظروں کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا دیکھتے جاتے، بتاتے جاتے، وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا بتاتے جاتے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے لیکن ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، ہر چیز انہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے میرے آقا کی، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے، صبح قیامت کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے اس کو یہ جواب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ کروایا جس کے آگے سائنس بھی عاجز ہے۔ اللہ نے وہ کمالات ہمارے آقا کو عطا فرمائے۔ اب معراج کی رات جو یہ سفر ہوا، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جو سفر کیا نا، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 3 معراج کے حصے ہیں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ پھر آگے فرمایا
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب سفر کے 3 جو ہے نا وہ درجے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ پاک سے بیت المقدس تک، اسے اسرا کہتے ہیں۔ آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے، اسے معراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا مکانی، سبحان اللہ، سے معراج جو سدرہ سے آگے لا مکان کا سفر ہے، اسے عروج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 حصے جو سفر کے ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں۔ سفر معراج میں نبی پاک جب روانہ ہوئے نا، مکے سے روانہ ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مقامات پر، نبی پاک نے اس پورے سفر میں 12 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ مکے سے روانہ ہوئے، پہلے مدینہ پاک نظر آیا۔ ابھی نبی پاک مدینے گئے نہیں تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور یہاں اتریے، نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا حضور آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ جبریل امین نے خود ہی جواب دے دیا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، آپ یہیں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ مکے سے پہلے مدینے کا سفر ہوا۔ پھر دوسرا مقام طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے بات کرنے جایا کرتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد تیسری راستے میں سفر ہوا تو حضرت جبریل نے ایک اور جگہ کہا حضور یہاں بھی نماز پڑھیں۔ کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور آگے گئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ نبی پاک کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں معراج کی شب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو، دیکھیں آپ بیان غور سے سنتے جاؤ گے نا تو بہت سارے وسوسوں کی کاٹ، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب انبیاء کی، بزرگوں کی قبر پر جانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے نبی پاک کو کیسی آنکھ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ کیسا کرم فرمایا اپنے حبیب پر، کیسی نگاہ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت ابھی تو لکھتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ نے کیسی نگاہیں دیں۔ اور تیسرا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں بھی تو یہ ارشاد فرما رہا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو، مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ قبر میں زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے۔ تو شہید سے بڑا مرتبہ تو نبی کا ہے نا۔ جس نبی کی امت میں کوئی شہید زندہ ہو تو نبی کا قبر میں عالم کیا ہوگا۔ اور حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ثابت ہوئی، قرآن کی آیت بھی ہم نے جان لیا، تو پتہ چلا کہ انبیاء شہداء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی میں نے حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو معراج کے سفر میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور سنو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے مزار پرانوار میں زندہ ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں آقا اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ ہاں، قبر انور میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے، اور دیگر انبیاء کرام بھی اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، انبیاء کی، صحابہ اور اہل بیت کی۔ اب آگے چلیے، اس طرح ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قبور مسلمین پر جانا۔ لوگ کہتے ہیں قبرستان کیوں جاتے ہو، مزار پر کیوں جاتے ہو،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضرت موسیٰ کی قبر سے گزر رہے ہیں. اچھا پھر نبی پاک احد شریف بھی جایا کرتے ہیں, بار بار جایا کرتے. شہداء احد کی کیا شان ہے. مدینہ پاک میں یہ قبرستان موجود ہے اور جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ کا مزار بھی ہے. بلکہ اتنی پیاری بات نبی پاک نے فرمائی جس کا مضمون ہے کہ شہداء احد کو سلام کہا کرو, سیدنا امیر حمزہ کو سلام کہا کرو, کہ جو ان کو سلام کہتا ہے یہ قیامت تک سلام کہنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو مزارات اولیاء پہ جانا, صحابہ کے مزار, انبیاء کے مزار پہ جانا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا ایک اور بات, نبی پاک نے مدینہ پاک میں نماز پڑھی, بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں نماز پڑھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر نماز پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ مبارک مقام, متبرک مقام پر جا کر عبادت کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے, یہ پیارے آقا کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی جا کر کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتا ہے, وہاں قریبی مسجد میں جا کے نوافل پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب نبی پاک پہنچ گئے مسجد اقصیٰ. آئے ہائے, مسلمانوں کا قبلہ اول. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیسی نماز ہوئی ہے؟ کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی ہے. سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں اور میرے آقا پہنچتے ہیں اور جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے امامت کرنی ہے. سارے نبیوں کی امامت نبی پاک نے بیت المقدس میں فرمائی. اور سبحان اللہ, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی نا, 2 رکعت نماز پڑھائی تھی. پہلی رکعت میں میرے آقا نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. انبیاء کی 7 صفیں تھیں, ان میں 3 صفیں مرسلین کی تھیں. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا کہ مقتدی ہیں سارے انبیاء, مقتدی ہے سارے انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. یہ کیسی نماز ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں اس میں راز کیا ہے, یہ نماز اقصیٰ کیوں کروائی گئی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, عیاں ہو معنائے اول آخر, ہے دست بستہ پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جو پہلے سلطنت کر گئے, جو انبیاء پہلے گزر گئے, انہیں بھی بتانا تھا کہ امام الانبیاء, ساری دنیا کو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ یہی آقا ہے, یہی امام الانبیاء ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس کے بعد 7 مزید مقامات ہیں جہاں نبی پاک نے نماز پڑھی, اور وہ 7 آسمان ہیں. آقا ہر نماز پر 2 رکعت ادا کرتے کرتے اوپر گئے. اب ذرا غور کرنی ہے. اب میں اپنے بیان کے پیغام کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسرا کا سفر جو ہے, یہ معراج کا جو سفر ہے, یہ جاتے ہوئے بھی نمازیں ہیں, قدم قدم پر نمازیں ہیں, قدم قدم پر سجدے ہیں. اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے تحفہ بھی نماز کا